انسٹاگرام فالوورز کی جو تعداد ہے وہ 13 ملین ہے. 13 ملین یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بہت بڑی تعداد ہے فالوورز کی. اور ایک نپے الفاظ میں کہ یہ اب خیر بات. اب دیکھتے ہیں اس پر کیا مزید. یہ پوسٹ انہوں نے کی اور اس کے بعد اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی. سب سے بہتر وقت کون سا ہوتا ہے کسی بھی ظلم کے خلاف بولنے کا؟ وہ تب ہوتا ہے جب وہ ظلم ہو رہا ہو. لیکن اس کے علاوہ آپ یہی تنقید کی گئی نا کہ شاید یہ خوف ہے آپ کو کہ میرا اکاؤنٹ نہ بلاک ہو جائے، بند ہو جائے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. کیا عائزہ خان نے شوبز چھوڑ دی ہے؟ 2 اداکاراؤں کی لڑائی بھی ہوئی ہے اور پوسٹ کیوں ڈیلیٹ کیا عائزہ خان نے، یہ بہت بحث چل رہی ہے اس معاملے پہ. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شوبز چھوڑ دی ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شوبز چھوڑ دیا ہے. تو یہاں شوبز چھوڑ دیا والا جو جملہ ہے وہ ذرا بہتر رہے گا. عائزہ خان صاحبہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری خبریں اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، خاص طور پر جب وہ فلسطین کے معاملے میں کوئی ٹویٹ نہیں کرتی ہیں مثال کے طور پر، یا پھر کوئی پوسٹ نہیں کرتی ہیں. کیونکہ عائزہ خان صاحبہ کے انسٹاگرام فالوورز کی جو تعداد ہے وہ 13 ملین ہے. 13 ملین یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بہت بڑی تعداد ہے فالوورز کی. اور ان جو اگر وہ فلسطین کے حوالے سے خاموش تھیں تو ان پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی. یعنی کہ 1,30,00,000 ان کے فالوورز ہیں اس وقت انسٹاگرام پر. تو بہت سارے اداکار، بہت سارے گلوکار، بہت سارے جو شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، یہاں تک کہ علی ظفر صاحب نے ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو اس موقع پر بھی کہا جب ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے کہا کہ افغان جو بھی تارکین وطن ہیں ان کے معاملے پر پاکستان کو ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. تو پھر علی ظفر صاحب نے ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو یہ کہا کہ آپ ذرا یہ تو بتائیں نا کہ آپ نے فلسطین کے حوالے سے کوئی پوسٹ یا کوئی آپ کو روک رہا ہے کیا؟ یہ جو موقف ہے وہ آپ وہاں بھی اپلائی کریں نا، کیونکہ آپ کو تو امن کا نوبل انعام ملا ہے ملالہ یوسفزئی صاحبہ. تو پھر لوگوں نے ملالہ کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا میاں خلیفہ صاحبہ سے. تو یہ ایک سوشل میڈیا پر منفرد جنگ تھی وہ کہ جاری رہی. اب یہ ہے کہ عائزہ خان صاحبہ کے حوالے سے پہلے شوبز چھوڑنے کے حوالے سے، اچھا شوبز چھوڑنے کے پر بعد میں آتے ہیں، چھوڑ دیا ہے نہیں چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے. انہوں نے یہ تو کہا ہے ایک نپے الفاظ میں کہ یہ اب خیر بات. اب دیکھتے ہیں اس پر کیا مزید. میں آپ کو بتاؤں گا لاسٹ میں کہ کیا وہ واقعی انہوں نے شوبز چھوڑ دیا یا نہیں. لیکن عائزہ خان صاحبہ خبروں میں رہنے کی وجہ پہلے تو ان پر یہ تنقید کی جاتی رہی کہ عائزہ بی بی کچھ بولیں کیونکہ بولو تاکہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کم از کم شامل تو ہو نا آپ اس صف میں کہ جو لوگ اس وقت فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو پوتی ہیں وہ بھی شہید ہو چکی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. لیکن دیکھیں جس انداز سے جو رہنما صرف فلسطین میں کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے حساب سے بھی اپنے اہل و عیال کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سب بول رہے ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں نا جو فلسطین کے وزارت تعلیم نے یہ اعلان کیا کہ سال 2023 اور سال 2024 کے تعلیمی سال کا ہم اختتام کر رہے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اسکولز میں زیر تعلیم تمام بچے شہید ہو چکے ہیں. کتنا ٹچی یہ معاملہ ہے، لیکن اس بارے میں ہم کیوں نہیں آواز اٹھا رہے. بہت تنقید ہونے کے باوجود بہت تنقید ہوئی عائزہ خان پر کہ بی بی بولیں کچھ بولیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک قسم کا ٹویٹ بلکہ ایک پوسٹ کی، انسٹاگرام سٹوری لگائی انہوں نے. عائزہ خان پہ ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ فلسطین کے حوالے سے کیوں نہیں بول رہے، خاموش کیوں ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیلیٹ کیوں کی، یہ سمجھ جب آ رہے وہ سٹوری کیا تھی. بالکل ان سے سوال جب ناقدین نے کیا تو عائزہ خان نے ناقدین کو جواب دیتے ہوئے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں فلسطین سے متعلق آواز اٹھانے کے حوالے سے سوال لکھا تھا کہ آپ پوسٹ کیوں نہیں کر رہے.
تو جس پر پھر اداکارہ نے جواب دیا کہ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرنا روزانہ سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانے سے بہت بہتر ہے. اور اداکارہ نے اپنے فالوورز کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ بھی دعا کریں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر الزام تراشی یا ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے سے گریز کریں. اس کے علاوہ عائزہ خان نے لکھا کہ ہم سب کے بچے ہیں اور چاہنے والے ہیں، اور ہم سب اس غم میں فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے وہ جلد انصاف کرے گا، آمین. یہ پوسٹ انہوں نے کی اور اس کے بعد اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی. یہ وہ پوسٹ تھی جو انہوں نے ڈیلیٹ کی، لیکن جس کے بعد پھر اور زیادہ مزید تنقید کی گئی ان پر. مشی خان صاحبہ ہیں ایک اداکارہ، انہوں نے اس پر تنقید کی ہے کہ آپ کیوں، مطلب پھر تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ شرم کریں آپ. لیکن دیکھیں اس وقت ہم دیکھیں تو ماہرہ خان صاحبہ جو ہیں، اشنا شاہ ہیں، مشا خان، یہ اداکارہ جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے پر بول رہی ہیں، کیونکہ آواز اٹھانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کے اتنے فالوورز ہیں، آپ کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں. جب آپ کو 4 لوگ جانتے ہیں نا تو آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ ظلم کے خلاف جو بھی ظلم ہو رہا ہے تو آپ کم از کم بولیں اور اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں. کم از کم آپ کا جو شمار ہوگا نا وہ ان لوگوں میں ہوگا. 2 فہرستیں بنیں گی، ایک وہ جو ظلم کے دوران چپ رہے، ایک وہ جو بول سکتے تھے نہیں بولے، ایک وہ جو ظلم کے خلاف بولے. اور یہ بہت سب سے بہتر وقت کون سا ہوتا ہے کسی بھی ظلم کے خلاف بولنے کا؟ وہ تب ہوتا ہے جب وہ ظلم ہو رہا ہو. اب اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں، اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، اور اس دوران کیا مطلب کیوں نہیں آواز اٹھا رہی، اور کیوں انہوں نے ایک پوسٹ کی، انہوں نے بہت اچھی اس میں جو تشریح بیان کی کہ اس انداز سے جو بچے ہیں فلسطین میں، اور یہ بڑا سینٹی سا معاملہ ہے، ٹچی سا معاملہ ہے، تو بچے بھی دیکھیں اور مطلب شہید، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اینستھیزیا ختم ہو چکا ہے، اینستھیزیا نہیں ہے، اور کچھ جو زخموں میں کیڑے پڑ رہے ہیں تو ان کے پاس علاج کے لیے کچھ سہولیات نہیں ہے. اس کے بعد بھی عائزہ خان نے پھر ایک جو ہے وہ پوسٹ کی، اسٹوری لگائی جس میں جائے نماز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اس تعلق کو مزید انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی پھر انہوں نے دعا لکھی فلسطینیوں کے لیے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، دعا آپ کریں. لیکن دیکھیں آپ اپنے پروجیکٹس کے جتنے بھی ہوتے ہیں، پوسٹ ہوتی ہیں، اسٹوریز ہوتی ہیں، وہ بھی کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ یہی تنقید کی گئی نا کہ شاید یہ خوف ہے آپ کو کہ میرا اکاؤنٹ نہ بلاک ہو جائے، بند ہو جائے. یہ بھی تو ایک خوف ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف یعنی اور فلسطین کے حق میں بات کریں. اور ماہرہ خان صاحبہ کا اس طرح اکاؤنٹ بند نہیں ہوا، لیکن اس کو لمیٹائز کر دیا گیا تھا. یہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ایک بنیادی ترین وجہ یہی ہے، بنیادی ترین. اس کے علاوہ جو دوسری آپ کی ایک انٹرنیشنل اسٹیچر بنا ہوتا ہے نا ہر ایک اداکار یا اداکارہ کا، گلوکار یا گلوکارہ کا، تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ یار میرا جو یہ ہے یہ کیوں میں خراب کروں، میں کیوں کسی پر بات کروں. ایک اینگل یہ. دوسرا اینگل یہ کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ سے کوئی ناراض ہو. یعنی کون ناراض ہو؟ یعنی جو یورپین کنٹریز ہیں، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ناراض نہ ہو. اسرائیل کا کیا مطلب؟ آپ کسی کو دعا کی ان کے حق میں، اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے، کرتے رہنی چاہیے. لیکن اگر پھر ہم سب دعا گو ہیں، لیکن اگر آپ کی آواز، آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ سنیں گے، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں تو آواز اٹھانی چاہیے. جی. تو عائزہ خان صاحبہ نے پوسٹ جو کی، اگر ان کی رائے یہی تھی نا کہ یہ تو پھر وہ پوسٹ کیوں، اور اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد مزید تنقید کی گئی. پھر ظاہر ہے جب آپ کام نہیں کر رہے تھے تو تنقید وہ ایک لیول پر ہی رہتی ہے، اسی سطح پر جاری رہتی ہے. لیکن اس میں تیزی، پوسٹ نہ کرنے کا جب انہوں نے ریزن بتا دیا تو اس کو ڈیلیٹ کرنا نہیں بنتا تھا. دیکھیں ہو بھی سکتا ہے نا کہ پوسٹ نہ کرنے کا انہوں نے ریزن اپنی پوسٹ کر کے بتایا ہو کہ پوسٹ میں اس لیے نہیں کر رہی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی ان کو پوسٹ کرنی پڑی، اور اس پوسٹ کی وجہ سے اب ان کو جو سوشل میڈیا کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بھی ایک الگ سا معاملہ ہے. لیکن دیکھیں جہاں پوری دنیا یک زبان ہے، یک آواز ہے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب کچھ ہوتا ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسپتالوں پر حملے کرتے ہیں، نہیں ہوتا ایسا. لیکن یہاں تو ایمبولینسز کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا.
جو لے کر جاری ہوتی ہیں تاکہ مریضوں کو یا پھر مریضوں کے علاوہ زخمیوں کو ریسکیو کریں، تو زخمی کس حال میں، ان کے زخم مندمل نہیں ہو پا رہے. یہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. ظلم ظاہر ہے بڑھتا جائے گا، کیونکہ کوئی اس وقت دو ایسی قوتوں کا سامنا ہے جس میں ایک بہت زیادہ طاقتور ہے، ایک کے پاس ایک تو جسمانی طاقت. برادری اقوام متحدہ یہ کب بولیں گے اور کب کچھ ہوگا؟ اقوام متحدہ کیوں بولے گا؟ آپ دیکھیں ہم نے کیا اپنا پورا کردار ادا کیا ہے؟ اگر ہم ایک ملک کے طور پر دیکھیں، کیا پاکستان نے ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے فلسطین سے وہ کر لیا ہے، یعنی کہ ہم نبھا گئے یا نہیں نبھائے؟ کیونکہ جب اقوام متحدہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا جنگ بندی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندی ہونی چاہیے. کیا اب آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ تو پاکستان نے نہ ہاں میں ووٹ دیا نہ نا میں. یہ بھی مطلب آپ نے ایبسٹین کیا. آپ کم از کم یہ تو کہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے نا. اس میں آپ کو مطلب کیا دوسری رائے ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے نا. آپ تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آگے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کا جو نیوٹرل ہونے کا ایک جسے کہیں نا کہ فلیش ہے، داغ ہے، تو وہ ظاہر ہوگا کہ لوگ اس معاملے پہ نیوٹرل ہونا سمجھ سے باہر ہے. لوگ آپ کو یہ کہیں گے نا کہ جو آپ نیوٹرل ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے کہ جیسے یوکرائن والا تنازع، روس یوکرین وار، تو سب نے کہا کہ یار آپ اس میں تو نیوٹرل تھے، لیکن یہاں آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کسی کا ساتھ تو نہیں دے رہے نا. یہاں یہ ہوگا کہ آپ بتائیں گے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے ہاں میں، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کوئی اور کہے گا بھی نہیں نا کہ آپ تو اس سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. آپ اس سائڈ پہ کھڑے بھی نہیں ہیں نا. تو کیا دونوں چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو؟ کیونکہ اگر یہ واحد راستہ ہے کسی کے زندہ سلامت بچنے کا تو یہی ہے وہ راستہ. کیونکہ اب فلسطین میں جو لڑکیاں ہیں نا، وہ یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جب وہ سوتی ہیں نا تو وہ حجاب پہن کے سوتی ہیں تاکہ ان کی جو لاش ہو نا کسی بھی دشمن کو ملے تو بے پردہ نہ ہو. تو یہ فلسطین کے بچے اور سب کا حوصلہ ابھی بھی بہت بلند ہے. دیکھیں حوصلہ بلند ہے. بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے نا، ایک تو کھیلتے کودتے بچے ہوتے ہیں نا، پرورش ایسے ہوتی ہے. فلسطین میں بچوں کی جو تربیت، جو پرورش، ان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میزائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، زخم دیکھ رہے ہوتے ہیں، خون میں لال اپنے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسکولز پر حملے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جانتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان، اور یہاں تک اپنے آیات قرآنی پڑھ رہے ہوتے ہیں فلسطین میں بچے، اور آیات قرآنی پڑھنے کے دوران یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اینستھیزیا کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر وہ زخموں سے تو چور، وہ آواز سے وہ درد محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ سوز جو ہوتا ہے. لیکن بچوں کا جو حوصلہ ہے فلسطین کے حوالے سے، مطلب یہ ایک جنریشن میں ٹرانسفر ہوا ہے نا، ٹرانسمٹ ہوا ہے، جو کہ قابل دید ہے. صحیح. بہرحال وہ عائزہ خان کا بتاتے ہیں کہ اچھا، عائزہ خان نے جو شوبز کے حوالے سے جو بات کہی ہے نا کہ انہوں نے ایک انسٹاگرام سٹوری لگائی اپنے جو ڈرامہ سیریل جانے جہاں کے حوالے سے. عائزہ خان صاحبہ نے لکھا کہ مائی لاسٹ پروجیکٹ. تو سب نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا مائی لاسٹ پروجیکٹ؟ یہ تو اب تو مطلب اس کا مطلب کہ عائزہ خان نے شوبز کو خیروات کہہ دیا ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ عائزہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایکسپریس نیوز نے جو خبر لگائی نا، اس میں کہا کہ عائزہ خان صاحبہ کے مداحوں نے دماغ پر زور لگاتے ہوئے ایک بات نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ عائزہ خان نے ایک کارنر میں 2023 لکھا ہوا تھا. یعنی اس کا مطلب کہ 2023 کا ان کا لاسٹ پروجیکٹ ہے، اور یہ کمال ہی ہو گیا. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.